عام انتخابات 2024 الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری، حکام نے سیکیورٹی پلان سے متعلق سر جوڑ لیے۔ حساس پولنگ سٹیشنز کی نشاندہی پنجاب پولیس کے یونٹ سے نفری لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ عام انتخابات کی گہما گہمی، الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری، حکام نے سیکیورٹی پلان سے متعلق سر جوڑ لیے۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے حساس پولنگ سٹیشنز کی نشاندہی کر دی گئی۔ فیصل آباد میں سب سے زیادہ 1004 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار دے دیے گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ 29، جھنگ 164، نیوٹ کے 131 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار دے دیے گئے۔ پنجاب میں مجموعی طور پر 6009 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس، 15494 پولنگ سٹیشنز حساس قرار دے دیے گئے ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے حساس پولنگ سٹیشنز والے اضلاع سے متعلق پلان طلب کر لیا۔ عام انتخابات کے لیے پنجاب پولیس کے یونٹس سے نفری لینے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں 1,30,000 نفری کی ضرورت۔ الیکشن ڈے پر فیلڈ نفری پوری کرنے کے لیے یونٹس سے 23,000 نفری طلب کر لی گئی۔ پی ایچ پی سے 9,000، پنجاب کانسٹیبلری سے 6,000 نفری لی جائے گی۔ ٹریفک پولیس سے 4,000، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ سے 3,000 نفری لی جائے گی۔ پولیس تربیتی اداروں سے 1,000 زیر تربیت اہلکار لیے جائیں گے۔ اے آئی جی آپریشنز نے یونٹس سربراہان کو مراسلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کے لیے ڈیمانڈ کے مطابق نفری فوری قریبی اضلاع سے بھجوانے کی ہدایت کر دی گئی۔ فیصل آباد میں پولنگ اسٹیشن کے لیے مقررہ سرکاری اسکولوں کے 4 دیواری سے محروم ہونے کا معاملہ، سٹی 41 کی خبر پر الیکشن کمیشن حرکت میں آ گیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے حلقہ پی پی 105 میں 4 دیواری سے محروم اسکولوں کی رپورٹ طلب کر لی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے تفصیلات مانگ لی۔ سٹی 41 نے پولنگ اسٹیشن کے لیے مقررہ ضلع فیصل آباد کے 25 سرکاری اسکولوں 4 دیواری نہ ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ گوجرا میں میاں بیوی اور بیٹے نے الیکشن لڑنے کے لیے کمر کس لی۔ مسلم لیگ نون کے خالد بڑائچ این اے 105، بیٹا عقبہ علی بڑائچ پی پی 119 اور اہلیہ فوزیہ خالد بڑائچ پی پی 120 سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گی۔ گوجرا میں ایک ہی گھر کے 3 افراد انتخابی دنگل میں کود پڑے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے حلقہ این اے 105 سے خالد بڑائچ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ بیٹا عقبہ علی بڑائچ پی پی 119 سے نون لیگ کے امیدوار، اہلیہ فوزیہ خالد بڑائچ پی پی 120 سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گی۔ فوزیہ خالد کا کہنا ہے کہ علاقے کی تعمیر و ترقی ان کی اولین ترجیح ہے۔ مجھے یہی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ خدمت کو ووٹ دیں، کیونکہ میں نے ضلع ناظمی کے دور میں بھی اپنی پورے ضلع میں، کیونکہ میری صرف وہ ڈومین میں گوجرا نہیں آتا تھا، اس میں دوسرا علاقہ رجانہ، پیر مال، ٹوبہ، اس کے بعد کمالیہ بھی آتا تھا، تو میں نے اپنے تئیں جتنی میں نے کوشش کی کہ میں انصاف کے ساتھ چل سکوں، اپنے منصب کے حساب سے جو میرا تقاضا تھا منصب کا، تو میں نے پورے علاقے کے لیے کام کیا۔ تو پھر مجھے خالد صاحب نے میدان میں اتارا اور میں انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ملکہ کے نشان سے الیکشن لڑ رہی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ جیت کے کامیاب ہو کے نون لیگ میں ہی واپس جاؤں گی۔ 5 سال ہو گئے، اس بن 5 ایئرز میں ڈسٹرکٹ یوتھ پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ سیاست میں نے الحمدللہ بچپن سے اپنے والد صاحب کو کرتے دیکھا ہے اور میں بڑا کمفرٹ زون میں سیاست کر رہا ہوں۔ جس طرح ہی میرے والد صاحب نے سیاست کی ہے، اصولوں کی ہے، اور میں انشاءاللہ ان کے ساتھ نقشے قدم پہ کروں گا انہیں کے۔ والد صاحب نے 2013 سے نون لیگ میں جوائن کیا ہے، اس سے پہلے ہم لوگ انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار خالد بڑائچ کا کہنا تھا کہ عوامی خدمت ہمیشہ سے اولین ترجیح رہی ہے، جیت کر ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ میں معذور ہوں تو کیا ہوا، ووٹ میرا بھی حق ہے۔ ٹوبہ میں 5,000 معذور افراد ووٹ کاسٹ کریں گے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے مطابق 3,000 مرد، 2,000 خواتین شامل ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے پولنگ اسٹیشنز پر معذور افراد کی ثانیہ کے لیے بہتر انتظامات کی ہدایت۔ ضلع میں قومی اسمبلی کے 3 اور صوبائی اسمبلی کے 6 حلقوں پر عام انتخابات ہوں گے۔ ضلع بھر میں رجسٹرڈ معذور افراد کی تعداد 5,000 کے قریب ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر رائے عبدالشکور مارت کا کہنا تھا کہ 3,000 سے زائد معذور افراد مرد جبکہ 2,000 کے قریب معذور خواتین رجسٹرڈ ہیں، جو عام انتخابات 2024 کے موقع پر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ہمارے پاس 5,000 رجسٹرڈ جو ہے ڈسیبلز ہیں، اس میں 3,000 جو ہیں وہ میل ہیں اور 2,000 فیمیل ہیں۔ تو اتنے ہی لوگوں نے آئی ڈی کارڈ بنوائے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ان کا رول بہت اہم ہے۔ معذوری کا شکار افراد بھی دوسرے شہریوں کی طرح الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر سہولیات اور رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی یہ خواہش ایک ادھورا خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ کیمرامین راشد انوار کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد سمیت اہم قومی شاہراہوں پر دھند کا راج۔ موٹر وے M4 عبدالحکیم سے فیصل آباد دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد سمیت اہم قومی شاہراہوں پر دھند کا راج۔ موٹر وے M4 عبدالحکیم تا فیصل آباد دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ M4 کو باہو انٹرچینج سے عبدالحکیم انٹرچینج تک ہیوی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ دھند کے موسم میں فاگ لائٹس کا استعمال کیا جائے جبکہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ شدید سردی میں انفلوئنزا کا حملہ، چھاتی کا جکڑ جانا، شدید زکام، پسلیوں کا درد علامت۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ میں ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں سردی نے ڈیرے جما لیے، انفلوئنزا کی وبا بھی پھیلنے لگی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں انفلوئنزا کی ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا۔ طبی ماہرین کا فی الفور انفلوئنزا کی ویکسین کرانے کا مشورہ، صورتحال کے پیش نظر پیچیدگیوں میں اضافے کا اندیا دے دیا۔ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ایمن کا کہنا تھا کہ چھاتی کا جکڑ جانا، شدید زکام، پسلیوں کا درد انفلوئنزا کی علامات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہری غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں، ماسک کا استعمال کریں، سونے سے قبل گرم پانی سے غرارے کرنے کا مشورہ دیا۔ بالکل یہ ایک بہت موذی وائرس ہے لیکن اس سے بچاؤ آسان ہے۔ اس میں میجر چیز تو یہ ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر استعمال کریں، جیسے آج کل دھند کا موسم ہے، ٹیمپریچر بہت کم ہے، بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلیں۔ اگر آپ کے لیے نکلنا بہت ضروری ہے تو ماسک کا استعمال کریں، وہ آپ کی اپنی حفاظت بھی ہے اور اس سے آپ باقیوں کو بھی سیف کر سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انفلوئنزا ایک خطرناک مرض نہیں لیکن شوگر کے مریضوں، حاملہ خواتین اور بچوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ فیصل آباد کے علی زیب فاؤنڈیشن میں 2 ماہ سے صحت سہولت کارڈ پر علاج بند، تھیلیسیمیا کے مریض بچے مشکلات سے دوچار ہیں۔ غریب والدین کے لیے آئرن کی ادویات قوت خرید سے باہر، جان لیوا بیماریوں کا شکار بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ فیصل آباد میں تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ علی زیب فاؤنڈیشن میں 2 ماہ سے صحت سہولت کارڈ پر علاج بند، آئرن کی مہنگی ادویات غریب والدین کی پہنچ سے باہر، مریض بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ صحت سہولت کارڈ پر ادویات مفت مل رہی تھیں، 2 ماہ سے پرائیویٹ طور پر ادویات خرید رہے ہیں، والدین کی دہائی، بولے حکومت ادویات کی فراہمی یقینی بنائے۔ پہلے مل رہی تھی دوائی، 3-4 ماہ سے اب نہیں مل رہی، مشکل ہو رہی ہے بہت، اب مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے، اس کے لیے تو گزارا بھی نہیں ہوتا۔ یہ میڈیسن کھا رہے تھے تو کافی بہتر تھے، اب ان کو میڈیسن نہیں وہ مل رہی، اس وجہ سے وہ بچوں کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہے، تو آپ ہم اپیل کرتے ہیں ہمارے بچوں کو میڈیسن دے دیں۔ ہمیں پہلے دوائیاں فری ملتی تھی، اب صحت کارڈ بند ہونے سے 2 ماہ سے ہمیں دوائیاں نہیں مل رہی ہیں کہ آگے آئرن کی دوائیاں، آئرن کم کرنے کے لیے دوائیاں ہمیں مل رہی تھی، اب ہمیں آئرن کی دوائیاں نہیں مل رہی ہیں، ہم آگے سے بہت زیادہ بیمار رہ رہے ہیں۔ فوکل پرسن علی زیب فاؤنڈیشن میڈم سائمہ کے مطابق ایک مریض بچے کی ماہانہ ادویات 18 سے 20 ہزار کی بنتی ہیں، ہزاروں بچوں کو مفت ادویات فراہم کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ صحت سہولت کارڈ دوبارہ سے بحالی کے لیے حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آئرن چلیشن والی میڈیسن پراپر مل رہی تھی تو بچوں کی ہیلتھ کافی بہتر تھی، لیکن اب پچھلے تقریباً 3 مہینے سے جو ہے وہ میڈیسن صحت کارڈ ظاہر بند ہو گیا تو میڈیسن نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے، اور ہماری ادارے کی طرف سے بھی گورنمنٹ کو اپیل ہے کہ صحت کارڈ کو بحال کیا جائے۔ علی زیب فاؤنڈیشن میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 50 مریض بچوں کو خون لگانے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین جنید علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41، فیصل آباد۔ ضلع جنگ کی واحد سی ٹی اسکین 15 روز سے بند، ڈسٹرکٹ اسپتال آنے والے مریض در بدر۔ نجی لیبارٹریز کا رخ کرنے پر مجبور، اسپتال انتظامیہ اور آؤٹ سورسنگ کمپنی کے درمیان معاملہ طے نہ ہو سکے۔ 30 لاکھ سے زائد آبادی والا ضلع سی ٹی اسکین کی سہولت سے محروم ہو گیا۔ جنگ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال انتظامیہ اور آؤٹ سورسنگ کمپنی کے درمیان معاملات طے نہ ہو سکے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال کی واحد سی ٹی اسکین مشین 15 روز سے زائد عرصہ گزر گیا، فعال نہ ہو سکی۔ ہسپتال انتظامیہ اور سی ٹی اسکین مشین آؤٹ سورسنگ کمپنی کے درمیان معاملات طے نہ ہوئے، جس کا خمیازہ مریض بھگت رہے ہیں۔ مشین کی بیٹری خراب ہونے پر آؤٹ سورسنگ کمپنی سے ہسپتال انتظامیہ کو بیٹریوں کی مرمت کا کہا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق کانٹریکٹ میں آؤٹ سورسنگ کمپنی نئی بیٹریاں لگانے کی پابند ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر فوری سی ٹی اسکین کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب بھر میں ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا عمل معطل، 48 گھنٹے بعد بھی سسٹم اپ ڈیٹ نہ ہو سکا۔ فیصل آباد ڈویژن میں بھی شہری لائسنس کے منتظر ہیں۔ پنجاب بھر میں 16 جنوری سے ڈرائیونگ لائسنس نئی اور اضافی فیسوں کے ساتھ جاری کیے جانے تھے، مگر ٹریفک پولیس کا سسٹم اپ ڈیٹ نہ ہو سکا اور لائسنس کا اجراء رک گیا۔ 15 جنوری تک سسٹم پر پرانی فیسوں کے ساتھ لائسنس جاری کرنے کا ڈیٹا فیڈ تھا۔ فیسوں میں اضافے کا ڈیٹا 2 روز کے دوران سسٹم میں فیڈ نہ کیا جا سکا۔ ٹریفک پولیس نے لائسنس نہ بنانے والوں کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے۔ دوسری جانب لائسنس بنانے کے لیے ٹریفک پولیس کے دفاتر آنے والے شہریوں کو مایوسی کا سامنا۔ شہری کہتے ہیں کہ شدید سردی میں دور دراز سے آتے ہیں، سسٹم فوری اپ ڈیٹ کیا جائے۔ سر واپس میں اسی لیے جا رہا ہوں کہ ان کا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ اپ ڈیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ
اس کو جلدی سے جلدی اس کو کلیئر کرے، کیونکہ مزید لوگ ٹھنڈ میں آ رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کتنی دھند ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ آ رہے ہیں ٹھنڈ میں، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی کسی کام سے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ حالات ہی کچھ یہ اپنا حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہر بندے کو ٹائم نہیں ہوتا ہر بندے کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ شہریوں نے بروقت ڈیٹا فیڈ کیے جانے میں ناکامی پر ٹریفک پولیس کے متعلقہ حکام کی قابلیت پر بھی سوال اٹھا دیے۔ کیمرامین جنید احمد کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ چنیوٹ ڈپٹی کمشنر آصف رضا کی زیر صدارت اجلاس اشیاء خورونوش کی نئی قیمتوں کا تعین کر دیا گیا، قیمتوں میں 10 سے 15 روپے فی کلو تک اضافہ کیا گیا۔ چنیوٹ ڈپٹی کمشنر آصف رضا کی زیر صدارت اجلاس اشیاء خورونوش کی نئی قیمتوں کا تعین کر دیا گیا، قیمتوں میں 10 سے 15 روپے فی کلو تک کا اضافہ کیا گیا۔ چاول باسمتی نیا 280، چاول باسمتی پرانے کی قیمت 10 روپے اضافے کے بعد فی کلو مقرر کر دی گئی۔ 15 روپے اضافے کے بعد چنے کی دال موٹی 225 روپے کلو ملے گی۔ دال چنا باریک 30 روپے اضافے کے بعد 210 روپے کلو ہو گئی۔ 10 روپے اضافے کے بعد دال ماش 510 روپے کلو ہو گئی۔ 20 روپے اضافے کے بعد دال مونگ 265، 15 روپے اضافے سے کالا چنا موٹا 225 روپے فی کلو ہو گیا۔ 20 روپے بیسن 230 روپے فی کلو ہو گیا۔ دودھ 120، دہی کی قیمت 130 روپے کلو برقرار رکھی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ قیمتوں کا تعین ارد گرد کی منڈیوں کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت ڈویژنل ایگریکلچر ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس انعقاد کیا گیا۔ سلوت سعید کی زیر صدارت ڈویژنل ایگریکلچر ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ڈویژن بھر میں 17,90,000 ایکڑ پر گندم کاشت کر کے 101% ٹارگٹ مکمل کیا گیا۔ فیصل آباد میں 5,75,000، ٹوبا ٹیکسنگ میں 3,22,000 ایکڑ، جھنگ میں 6,50,000 اور چنیوٹ میں 2,43,000 ایکڑ پر گندم کاشت کا ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ ڈویژن بھر میں کاشت کی گئی فصل سے 3,167 میٹرک ٹن گندم کے حصول کا ہدف مقرر کیا گیا۔ فیصل آباد سے 1,029، ٹوبا ٹیکسنگ سے 567 میٹرک ٹن، جھنگ سے 1,127، چنیوٹ سے 444 میٹرک ٹن کا ہدف مقرر ہے۔ کمشنر سلوت سعید نے کھادوں کی دستیابی اور مقررہ نرخوں پر فروخت کے بارے میں آگاہی لی۔ انہوں نے کہا کہ یوریا کھاد کی اوور چارجنگ یا ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کرایا جائے۔ سلوت سعید کا کہنا تھا کہ زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کر کے نہ صرف ہم ملکی معیشت میں بہتری لا سکتے ہیں بلکہ دیہات میں بھی خوشحالی آئے گی۔ دوسری جانب کسانوں کو ٹیل تک پانی کی فراہمی یقینی بنانے اور ڈائریکٹر زراعت فیسکو سے میٹنگ کر کے کسانوں کے بجلی سے متعلقہ مسائل حل کرانے کا حکم دیا گیا۔ کمشنر نے کاشتکاروں کے گنے کے بقایا جات کی ادائیگی فوری کرانے کا بھی حکم دیا۔ فیصل آباد کی مارکیٹوں میں سگریٹ کی غیر قانونی فروخت، تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد کی مارکیٹوں میں سگریٹ کی غیر قانونی فروخت کا کاروبار عروج پر، سرکاری محکمے غیر قانونی اور سمگل شدہ سگریٹ کی فروخت کو روکنے میں ناکام، ٹیکس ریونیو کی مد میں قومی خزانے کو سالانہ 300 ارب روپے کے نقصان کا خدشہ۔ صدر سپریم انجمن تاجران اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے نائب صدر اسلم بھلی کہتے ہیں کہ ایف بی آر اور کسٹمز کی ذمہ داری ہے کہ ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔ سمگل شدہ سگریٹ کے غیر قانونی کاروبار سے ملکی خزانے کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے۔ 300 ارب روپے کی جو چوری ہے سالانہ، اور کتنا بڑا ہیوج قسم کی اماؤنٹ جو ہے وہ میرے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور اوپر سے یہ ہے کہ کوئی سگریٹ کو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو زیادہ اس کو پرموٹ کیا جا سکے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ میری آج قوم جو ہے، میری نوجوان نسل جو ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے اور میرے ملک کو بھی معاشی طور پہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسلم بھلی نے کہا کہ غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کی نشاندہی کی جائے گی، سگریٹ کی غیر قانونی فروخت کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کریں گے۔ سپریم انجمن تاجران ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف اداروں کی معاونت کرے گی تاکہ ٹیکس چوری کرنے والے قانون کی گرفت میں آ سکیں۔ اگر یہ فیکٹریوں سے باہر نکل رہی ہے بغیر اس کے ٹیکس پیڈ کے، تو کیوں نکل رہی ہے، کس طرح نکل رہی ہے؟ تھوڑی فیکٹریاں، ہمارے ملک میں بہت زیادہ سگریٹ کی فیکٹریاں نہیں ہیں اور ایک مخصوص علاقے میں ہے، اور وہاں پہ جو ہماری حکومت ہے، صوبائی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ اس کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی؟ تاجروں نے مطالبہ کیا کہ سگریٹ کے کاروبار میں ٹیکس چوری روکنے کے لیے سرکاری محکمے اقدامات کریں، ٹیکس گزاروں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کیمرامین اشفاق، ملک کی ڈگبگاتی معیشت، غیر مستحکم معاشی اور سیاسی حالات، برآمد کنندگان نے سیاسی جماعتوں کو کھینچا تانی پر موقف دے دیا ہے۔ ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام اور سیاسی جماعتوں کے درمیان رسہ کشی پر کاروباری طبقے کا رد عمل بھی آ گیا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد کہتے ہیں کہ سیاسی رسہ کشی نے برآمدات پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہمارا کمائی کا سیزن رواں سال بری طرح نظر انداز ہوا۔ جرمنی میں صنعتی ایکسو ہیم ٹیکسٹائل سے پاکستان بہت فائدہ اٹھا سکتا تھا، مگر خطے میں مہنگائی کے باعث رواں سال بین الاقوامی توجہ نسبتاً کم رہی۔ سب سے زیادہ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی تھی، کمپریہنسولی ڈکریز ہوئی، اور پھر لوگ بڑے پریشانی کے عالم میں کچھ لوگ یہاں سے شفٹ بھی ہوئے۔ اس میں میجر جو رول تھا وہ انرجی سیکٹر کا تھا،
बिजली और गैस, और इस वक्त भी जो हमारा रीजनल कंपटीशन है उसमें हमारे रेट्स ज़्यादा हैं बिजली के। डॉक्टर सज्जाद अरशद ने मजीद कहा कि बांग्लादेश, इंडिया और दीगर हमसाय ममालिक माशी मैदान में हमें पीछे छोड़ चुके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर ने मुतालबा किया कि हुकूमत सनती सेक्टर के लिए टेक्सटाइल पॉलिसी जंगी बुनियादों पर जारी करे। पॉलिसी साज हमारे लिए पॉलिसी बनाते वक्त हमें एतमाद में लें तो पॉलिसियाँ भी कामयाब होंगी और कारोबार भी तरक्की करेगा। बांग्लादेश में रेट 8 है और वियतनाम में 6 है और इंडिया में 8 है, तो हमारा अगर रेट 14 होगा तो हम कैसे कम्पीट करेंगे। हमें बिजली में हमें बहुत प्रॉब्लम है, उसका अल्टरनेट सोर्स जो है वो भी हमारे पास कोई नहीं है। अगर मौजूदा इक्तसादी हालात को माहिरीन के नुक्ता नज़र से समझने की कोशिश करें तो थोड़ा बहुत इक्तसादी समझ बूझ रखने वाला शख्स भी ये जानता है कि माशी इस्तेहकाम के लिए सबसे ज़रूरी सियासी इस्तेहकाम है। माशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए माशी इस्लाहात ज़रूरी हैं। कैमरामैन इमरान के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख का जनरल बस स्टैंड का दौरा, मुसाफिरों से किराए बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख का जनरल बस स्टैंड का दौरा, मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले मुसाफिरों से किराए बारे दरियाफ्त किया। सेक्रेटरी RTA अहमद रजा भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर का सस्ते पेट्रोल के समरात शहरियों तक पहुंचाने का हुक्म, किराएनामे आवेजा करने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने जनरल बस स्टैंड में सफाई के इंतजाम और मुसाफिरों को दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी RTA ने ख्वातीन और माजूरों के लिए जेर तामीर वाशरूम्स पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख इकबाल स्टेडियम पहुंच गए, जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। कहते हैं बैनुल अक़वामी मयार की ग्राउंड और विकेटें तैयार की जा रही हैं, ड्रेसिंग और वाशरूम्स जल्द तैयार कर लिए जाएंगे। इनका कहना था कि फैसलाबाद के शहरियों को बैनुल अक़वामी मैचेस की मेज़बानी फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। पास स्टेडियम के अंदर इंटरनेशनल मैचेस भी होते रहे और ये हमारी बदकिस्मती है कि अब यहाँ पे वो इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट और इवन नेशनल लेवल की क्रिकेट उस लेवल की यहाँ पे नहीं हो पाती जिस लेवल की फैसलाबाद के जो क्रिकेट की शायकीन है वो उसकी तवक्को करते हैं। उस हवाले से हमने जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए हमने कोशिश की है कि हम इसको तरह से रिवैम्प करें। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख का मजीद कहना था कि क्लब्स के खिलाड़ियों के लिए भी कुर्सियों का एहतमाम किया जा रहा है। फैसलाबाद के तफ्तीशी अफसरान ने इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट की मद में 80 लाख रुपए के चेक तकसीम कर दिए। 66 तफ्तीशी अफसरान में SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल ने चेक तकसीम किए। SSP मोहम्मद अजमल कहते हैं तफ्तीश की मद में उठने वाले अखराजात अदा करने से करप्शन का खात्मा होगा। अफसरान एतमाद के साथ तफ्तीशी उमूर सर अंजाम दे सकेंगे। हर तफ्तीशी ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट बेला तखसीस दी जाएगी। और आपको बताएं, महकमा तालीम फैसलाबाद ने नए सेशन के आगाज पर नई किताबें ताखीर से मिलने का हल ढूंढ लिया है। फैसलाबाद में महकमा तालीम का बरवक्त और आसान इकदाम सामने आ गया। हुकूमत की तरफ से नई किताबें मिलने पर ताखीर के बाद सरकारी स्कूलों में बुक बैंक बनाए जाएंगे। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया ने तमाम DOs एजुकेशन को रासला भिजवा दी। सरकारी तालीमी इदारों में बच्चों से मौजूदा सेशन खत्म होने पर पुरानी किताबें इकट्ठी कर ली जाएंगी। जमा सेशन 31 मार्च को खत्म होने पर बच्चों से किताबें स्कूल जमा करवाने का कहा जाएगा। बुक बैंक से नए सेशन में आने वाले बच्चों को पुरानी किताबें इशू की जाएंगी। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया कहते हैं कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए तालीमी सेशन में बच्चों का तालीमी गैप नहीं आएगा, क्योंकि नई किताबें आने तक इन्हें पुरानी किताबों पर पढ़ाया जा सकेगा। कैमरामैन इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सरमायाकारी और तालीम के जरिए कनाडा में इमिग्रेशन के हवाले से एक रोजा सेमिनार सनतकारों को कनाडा में इमिग्रेशन हासिल करने के तरीकाकार से आगाह किया गया। CEO सनोरा इमिग्रेशन सर्विसेज रूबी मलिक ने सेमिनार में खसूसी शिरकत की। उन्होंने बताया कि सरमायाकारी और तालीम के जरिए कनाडा की इमिग्रेशन हासिल की जा सकती है। सेमिनार में सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद अरशद, नायब सदर असलम भल्ली, साबिक सीनियर नायब सदर फारूक यूसुफ, शेख फाजिल और मोहम्मद तैयब समेत दिगर मेंबरान शरीक हुए। रूबी मलिक ने बताया कि कनाडा में इमिग्रेशन के लिए 3 साल का कारोबारी तजुर्बा होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आपके बिजनेस का हजम कम से कम 2 लाख कैनेडियन बेस होना चाहिए। अंग्रेजी जुबान का कोर्स करना भी लाजमी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।